تعلیمی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئے اور اپنا پیغام سنائیں۔ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے۔ ہمارا فون کب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر صاحبہ، دیگر مہمان مقررات اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میرے لیے بڑی ہی خوش کن و بامسرت گھڑی ہے کہ مجھے جامعہ سبل السلام للبنات الدنکی کے چوتھے سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کا اور کچھ باتیں سننے اور کہنے کا موقع ملا۔ اس موقع پر میں آپ سب کے لیے پیغام کے طور پر ایک مختصر مگر جامع حدیث کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم سب اس پر صحیح انداز میں عمل کر لیں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں جنت ملے گی۔ تو آئیے عمل کرنے کی نیت سے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آپ بھی عمل کرنے کی نیت سے اس حدیث کو سنیں۔ وہ حدیث یہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو سکتی ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس حدیث میں 4 باتیں بتائے گئے ہیں۔ اگر ان 4 باتوں پر میں فارغ ہونے والی طالبات اور یہاں پر بیٹھی آپ سب اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، مجھے یہ کہنے میں رتی برابر بھی نہیں نچکوں گی اگر میں اور آپ اس پر عمل کرنے کے بعد بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل نہیں کیا تو آپ میرے پاس آ کر میرے دامن کو پکڑ لینا اور مجھے پوچھنا، تم نے تو فلاں جلسے میں کہا تھا کہ ان 4 باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، تو مجھے جنت کہاں ملی ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے یہ یقین اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے 100% یقین ہے اگر ہم سب ان 4 باتوں پر عمل کر لیے تو انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ عورت 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے، نماز کو ترک نہ کرے، نماز کو نہ چھوڑے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، کسی بھی حالت میں نماز کو ہرگز نہ چھوڑے۔ ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، نماز پابندی
پابندی کے ساتھ وہی عورت پڑھ سکتی ہے جو جس کا ایمان پکا ہو اور اس کو اللہ پر پورا پورا یقین ہو. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت ایمان والی نہ ہو اور وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، بلکہ نماز والی نہیں بلکہ ایک ایمان والی عورت ہی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے. تو گویا آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، نماز کی پابندی آپ کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہے، اور جس کا ایمان پختہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہرگز جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اور جو توحید پر ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم میں داخل نہیں کرے گا. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں. رمضان کے روزے وہی عورت رکھ سکتی ہے جس کے اندر صبر ہو، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے. تو روزے رکھنے والی بات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ عورت صبر کرنے والی ہے. تیسری بات یہ بتائی گئی اطاعت زوجہ، اس کی شوہر کی اطاعت کی. شوہر کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اخلاق والی ہے، اور اخلاق والے عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے. اور بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرے، بھلائی کرے. چوتھی بات بتایا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، تقوی اختیار کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں کو جنت عطا کرتا ہے. تو لگنے میں اس حدیث کو سننے سے لگتا ہے کہ ان 4 باتوں پر عمل کرنے سے جنت ملے گی. اگر ہم گہرائی میں اتریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان 4 باتوں پر عمل کرنے والی عورت کا ایمان بھی پکا ہوگا، اس کا کردار بھی اچھا ہوگا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی. اسلام انہی چیزوں کا نام ہے. یہ سب چیزیں اگر انسان کے اندر جمع ہو جائے تو یقیناً جنتی ہے. اسی لیے کہا گیا ان 4 باتوں پر جو عورت عمل کرتی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.